السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سے لوگ اس بات کو بیان تو کرتے ہیں کہ عورت پر بعض فقہا کے نزدیک گھر کا کام اس طرح سے کہ ساس سسر کی خدمت یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، بات درست ہے کہ عورت ساس سسر کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ شوہر کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے آئی ہے، بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ساس سسر کی کوئی خدمت کرنی نہیں چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، کرنی تو چاہیے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ کوئی نہیں کرے تو وہ گناہ گار نہ ہوگی، لیکن نہیں کرے گی تو گھر کا نظام ایسے ہی چلے گا کہ شوہر کو اپنے اماں ابا کی خدمت کرنی ہوگی۔ تو وہ طے کر لے اور سوچ لے کہ اگر وہ اپنے گھر میں ساس سسر کی لک آفٹر نہیں کرتی تو وہ جو ٹائم اس کے پاس دن میں فارغ ہے، اس ٹائم کی جگہ شام میں شوہر کو آ کے اماں ابا کی خدمت کرنے جانا پڑے گا۔ تو وہ نوکری کرے گا، 5 بجے کے بعد 6 بجے گھر پہنچے گا، اس کے بعد جو ہے بچوں سے پہلے اور بیوی سے پہلے اس کی ذمہ داری اپنی اماں ابا کی خدمت کرنے کی، تو ان کے لیے کھانا پکائے گا، بازار سے سامان لائے گا، پکا کے ان کو کھلائے گا، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد گھر آئے گا، اور پھر یہ عورت شوہر کو گھر میں دیکھے گی، گھر میں ٹائم گزرے گا۔ ظاہری بات ہے کہ اس صورت میں گھر کا نظام تو نہیں چل سکتا، یا وہ آدمی کسی اور عورت کو گھر میں لا کے رکھے گا جس سے وہ کام کروائے گا، اماں ابا کے لیے خدمت کروائے گا نوکرانی کے طور پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں کچھ عرصے کے بعد اس کو بیوی میں کیا انٹرسٹ ہوگا، اسی عورت میں انٹرسٹ ہوگا جو اس کے اماں ابا کی خدمت کر رہی ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس کا دل وہاں مائل ہوگا، تو اس سے فتنے فساد پھیلتے ہیں، نامحرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا، تو ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں گڑبڑ ہوں گی، تو اسی عورت کا گھر خراب ہوگا کہ جو احمقانہ حرکت کر کے اس چکر میں پڑ گئی ہے کہ مجھے چونکہ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا شریعت نے فرض نہیں کیا مجھ پر، تو اب میں یہ نہیں کروں گی۔ تو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شوہر پر بھی یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بیوی کا علاج معالجہ کروائے۔ اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شوہر پر بھی یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کرے یا اس کو حج عمرہ کروائے۔ شوہر پر یہ بھی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھمانے پھرانے کہیں پر بھی لے کے جائے۔ شوہر کی اتنی ذمہ داری کہ اس کے پاس 2 جوڑے ہوں سال کے، ایک گھر ہو، بھلے ایک کمرے کا ہو، اور اس میں اس کو 2 وقت کا کھانا ملتا ہو۔ تو اگر شوہر بھی خالی یہ سوچ لے کہ مجھے بھی صرف جتنا فرض ہے وہی ادا کرنا ہے، باقی چیزیں میں نہیں کروں گا، تو آپ کی زندگی پوری جہنم بن جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بیوی یہ سوچ لے کہ میں بھی صرف فرض ادا کروں گی اور باقی کچھ نہیں کروں گی، تو شوہر کی زندگی بھی جہنم بن جائے گی۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ فتنے کی ہیں۔ شریعت نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کا نظام بنایا، ایک دوسرے کے لیے محبتیں، رحمتیں بانٹنے، شفقتیں بانٹنے کے لیے بنایا، تو اس لیے ایک دوسرے کا خیال بہت رکھنا چاہیے۔ یہ تو کبھی خیال آنا نہیں چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں گھر ٹوٹتے ہیں، بنتے نہیں۔ خود آپ کی بہو آپ کے ساتھ یہی کرے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا، یا آپ کی بھابھی آپ کی والدہ کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ عورت کس طرح سے رہے بڑھاپے میں اگر اس کی بہو اس کی خدمت نہ کرے۔ سسر کس طرح سے اپنی زندگی گزارے کہ جب بیٹا کام پہ گیا ہوا اور بہو گھر میں بستر توڑ رہی ہو، یا جو ہے وہ فون پہ ادھر ادھر لگی ہی ہو، تو کیا کرے گی وہ؟ ظاہری بات، اس عورت کی تو جنت بننے کے لیے بہت آسان کام تھا کہ خدمت کرتی، شوہر کی بھی کرتی، اس کے والدین کی بھی کرتی۔ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اس کو شوہر اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھتا کہ دیکھو میرے ماں باپ کی کتنی اچھی خدمت کرتی ہے، اور خود اس کے ساتھ بھی پھر یہی معاملہ اللہ کرواتے کہ اس کی اولاد بھی یہی دیکھتی کہ میری اماں نے ساری زندگی اپنی ساس کی خدمت کی ہے، دادی کی خدمت کی ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ہم پورا چونکہ اس کو الٹا سمجھتے ہیں اور غلط سمجھاتے ہیں، اور غلط باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں، اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہ سوچنا چاہیے، یہ تو کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا حق کیا ہے، میرا فرض کیا ہے۔ حق اور فرض کی بات نہیں ہے، بس ہمیں تو وہ کرنا جس سے ہم جنت میں جا سکیں۔ کسی بھی انسان کی مدد کرنا، انسان کا کسی جانور کی بھی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنا، اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی؟ تو اپنی جنت بنانے کے لیے یہ ساری نیکیاں کرنی چاہیے، اپنی اپنی خدمتیں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ تیار رکھنی چاہیے، اس سے آخرت بنتی ہے، اس سے جنت بنتی ہے۔ تو جنت کے سودے ہیں، اس میں محنت کرنی چاہیے، اور یہ خیال بالکل ذہن میں نہیں آنا چاہیے
کہ میرا حق کیا ہے اور میرا فرض کیا ہے. بس مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو توفیق دے میں وہ سب کچھ کروں، جتنا زیادہ کر سکوں، جس حد تک کر سکوں. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں اور میں بھی بہت کمزور ہوں اور میرے ساتھ یہ ہے اور مجھے یوں ہو جاتا ہے. یہ سب شیطان اور نفس کے دھوکے ہیں. انسان کے پاس پوری صلاحیت ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کسی پر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. جب وہ کرنے کی ہمت کرتا ہے تو سارے راستے کھلتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. پوری کوشش کر کے یہ سب کام کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور فکر آخرت نصیب فرمائے. دین کا فہم، اس کے مزاج کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے. کوئی آؤٹ رائٹ لکھے ہوئے کسی اصول کے مطابق زندگی نہیں گزرتی. جیسا عرض کیا کہ اگر سب لوگ اپنے اپنے حق کی بات کریں گے، اپنے اپنے فرض کی بات کریں گے، تو سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعلیمات اس طرح کی چل رہی ہیں کہ باقاعدہ وہ بچیوں کی شادی کے لیے، یعنی ساس سسر تو دور کی بات ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، ابھی نوجوان ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. آپ نے فرمایا ماشاء اللہ، اچھا تو یہ بتاؤ کہ جس سے نکاح کیا ہے وہ کنواری تھی یا شادی شدہ یا پہلے بیوہ ہو چکی تھی؟ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے بیوہ تھی، سیبہ تھی یعنی. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کسی کنواری سے کرتے تو تم نوجوان ہو، تو نوجوان کو تو ذرا کنواری سے کرتا تو زیادہ انجوائمنٹ ہوتا، اچھا رہتا، آپس کا تعلق مزیدار، اچھی زندگی گزرتی پیار محبت کے ساتھ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جو ہے میری پیچھے 8 بہنیں 9 بہنیں چھوڑ کے گئے ہیں اور میری والدہ بھی نہیں ہے. تو اب ان کی خدمت اور ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کوئی بڑی عمر کی عورت، سمجھدار عورت ہوتی تو وہ زیادہ اچھا خیال رکھے. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا ماشاءاللہ، اتنی سمجھداری کا فیصلہ انہوں نے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان سے خوش ہوئے. ان کو خاص اپنا ایک گھوڑا جو ہے ہدیے میں دیا، اور یعنی عجیب و غریب آپ نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. ان کے والد کا قرض بہت سارا وہ چھوڑ گئے تھے، وہ سب ادا فرمایا. تو ان کے اوپر یہ خصوصی شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لیے ہوئی کہ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی سمجھداری کا تھا. بالکل نوجوانی کی عمر میں ایک ایسی عورت سے شادی کی جو سمجھ کے آئی کہ بھائی مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے سے دیوروں اور نندوں کی خدمت بھی کرنی ہے. ساس سسر تو نہیں ہے، میں ہی اب ان کی ماں بن کے ان کو پالوں گی. اس احساس کے ساتھ وہ شادی کر کے آئی اللہ کی بندی. اس نے بھی اپنی جنت بنائی، انہوں نے بھی اپنے لیے بہترین فیصلہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ایسے بیسیوں واقعات صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں ایک دوسرے کی خدمتوں میں ہی گزاری ہیں. یہ زندگی میں عیاشی، مزے، تفریح، پارٹی، فن، انجوائمنٹ، ہیپینس، یہ ساری چیزیں بہت عارضی ہیں. یہ سب دنیاوی ڈھکوسلے ہیں. اصل ہمیں دین کی فکر کر کے آخرت بنانی ہے، اور آخرت بنانے میں ہمیں جو کچھ کرنا پڑے سفر کے دوران ایک دوسرے کا جیسے خیال رکھا جاتا ہے، وہ ٹیمپریری چیز ہے، اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر جنت میں مزے ہوں گے، وہاں سارے مزے کریں. یہاں مزے کی فکر نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ. اس میں بھی بہت مزے کر لیتے ہیں لوگ، بس وہی کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل سمجھ عطا فرمائے اور فوکس صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.